والیا کہ آگے بڑھنے کے لیے لوگ ہمارے کس حد تک معاون ہو سکتے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا اور بہتر کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے لوگ کس حد تک معاون ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ اس سوال کو تھوڑا سا اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے آگے بڑھنے کے لیے معاون بھی ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں. تو ہم اس سوال کو اسی تناظر میں اس کا جواب دیکھتے ہیں. دیکھیے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں پہ ہم اکیلے رہ کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم ظاہر ہے ایک یوں سمجھیے کہ بانڈز بنے ہوتے ہیں، ہمارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داری کے رشتے، دوستی کے رشتے، معاشرتی معاملات کے رشتے، ہمارے مالی معاملات، یہ سارے کے سارے رشتے ہیں جن میں ہم بندھے ہوتے ہیں. انہی رشتوں کے دوران کہیں اچھائی بھی آتی ہے اور کہیں نہ کہیں برائی بھی ہم روز دیکھتے ہیں آتی ہے. آپ دیکھیے، بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، بحیثیت طالب علم اور نوجوان سوچئے، ہم کبھی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ اس پہ تحسین کرتے ہیں، اس پہ ہمیں اپریسیشن ملتی ہے، ہمیں لوگ شاباش دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا حوصلہ توڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی ہمت کو پست کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم بیٹا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی، آپ معاشرے میں بلکہ اس کو کرٹیکلی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کبھی بھی دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ ہار رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے نقصان کا اور اپنی ہار کا اور اپنی شکست کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتا ہے. آپ نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی، وہ اپنی شکست کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتا ہے. لیکن آج تک ہم اپنی کامیابی کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہراتے. آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں، ایک اسکول میں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے جی کہ فلاں کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے. اچھے وقتوں میں کیا ہوتا تھا؟ اچھے وقتوں میں لوگ کہتے تھے جی یہ میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کی محنت اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا حاصلہ ہے. اور سب سے پہلے کہتے تھے یہ اللہ رسول کا فضل اور کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے اساتذہ کی محنت ہے. یہ جملہ، آج یہ جملے ختم ہو کے رہ گئے. آج ہم اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ہمیں شکست ہو جائے، کبھی ہم ناکام ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ اسی مثال کو دیکھ لیں. آج آپ کی عمر کے بچے، اگر فرض کیا آپ کا کوئی دوست ناکام ہو گیا، مجھے نہیں پتا آپ کو یہ تجربہ ہوا ہے، یعنی اللہ کرے نہ ہو ایسا، لیکن آپ کا دوست کسی معاملے میں ناکام ہو گیا ہے یا کہیں اس کو نقصان ہو گیا ہے، تو آپ کے دوست کے والدین جو ہے وہ فوری طور پہ یہ کہیں گے جی یہ اس بچے کے ساتھ اس کا جو دوستی تھی، سنگ تھا، دوستی تھی، سنگی دوست کو کہتے ہیں نا، یہ اس کا سنگی تھا، یہ اس کا سنگ تھا، تو یہ اسی کے ساتھ رہتا تھا جی، اس لیے ہمارا بچہ ناکام ہو گیا ہے. ایسے ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے نا؟ پیرنٹس آگے گلے بھی دیتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر کی کمزوری ہے. ہم اپنی ہار کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو لوگ ہمارے ساتھ معاون بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لیے مخالف مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں. بس اس کا حل کیا ہے؟ اب سوال ہے نا حل کی طرف چلے، تو میں نے وہ سینیریو بیان کر دیا. حل اس کا بیٹا یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش سے ان معنوں میں بے بارہ ہو جائیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، آگے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لوگ ہمیں روکیں گے. ہم یوں سمجھیے کہ ان معنوں میں کہ رکاوٹ ڈالنے والوں کے حوالے سے ہم اندھے ہو جائیں، ہم بہرے ہو جائیں، ہم گونگے ہو جائیں، اندھے بہرے اور گونگے بن جائیں. معاشرہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ اب دیکھیے، اگر کسی بندے کے گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے اور وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے نا، یہ دیکھیں اب پینڈیمک گزری ہے، وبا کا دور گزرا ہے، سب لوگوں کے حالات ڈسٹرب ہو گئے ہیں. تو کیا ہوا؟ کوئی جوان آدمی جا کے اس نے مزدوری کی ہے، اس نے ہتھ ریڑھی چلائی ہے، اس نے سبزی بیچی ہے، اس نے فروٹ بیچا ہے، اس نے تغاری سر پہ اٹھائی ہے، ٹوکرا اٹھایا ہے، اس نے مستری کے ساتھ دیہڑی لگائی ہے، اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی دیکھو جی فلاں بندہ جو ہے وہ دیکھیں وہ یہ کام کر رہا ہے. یہ تو کہتا ہے معاشرہ، ٹھیک، لیکن معاشرہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار فلاں کے گھر میں آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، فلاں کے گھر میں بچے بھوکے ہیں تو ہم اس کے گھر میں جا کے روٹی دے دیں. تو آپ کو یہ چیزیں معاشرے میں ابھی دیکھنی ہیں اور ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. تو معاشرے کے لوگ کسی کو بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو الا ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ، چند لوگوں کو، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی طرف سے ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، اندھا ہو جانا ہے، ہم نے گونگا ہو جانا ہے اور ہم نے بہرا ہو جانا ہے اور اپنی منزل کی طرف اپنی پیش قدمی کرنی ہے. اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکتے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، سوال کا جواب لمبا ہو گیا. آپ کبھی دیکھیں، آپ گاڑی پہ جا رہے ہو نا، کبھی دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، اچانک کوئی جانور، میں سخت جملہ ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، کتا پیچھے لگ جاتا ہے. کبھی یہ تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اچانک کتا جو ہے پیچھے لگ جاتا ہے. کیا گاڑی والا گاڑی روک لے گا؟ الجھے گا. وہ کیا کرے گا؟ گاڑی کو لے جائے گا.
تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ وہ کتا جو اس کی گاڑی کے پیچھے بھونکتے ہوئے بھاگ رہا ہے وہ واپس چلا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس جملے سے، اگر یہ سخت مثال ہے، کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کے لگن کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تحریک کا آغاز تو قدیم سے ہو چکا ہے، لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں تو یہ اپنے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور وقت ضائع کرتے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے سر۔ دیکھیں، وقت ایک ایسی چیز ہے نا وہ کہ اس نے مسلسل چلتے رہنا ہے۔ وہ اقبال نے ایک بات کی تھی کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی اس دنیا میں کسی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے، ہاں ایک وقت ایسی چیز ہے کہ ثبات تغیر کو ہے زمانے میں۔ ہر وقت ایک تبدیلی ہو رہی ہے، ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے، ایک جیسی حالت ہے، تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے، یہ بس اس کو ثبات حاصل ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ وقت کی اہمیت واقعتاً آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، کسی بھی تقریب میں چلے جائیں، آپ خود بھی، میں بھی، ہم معاشرے کے لوگ ہیں، معاشرہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی کسی تقریب میں جاتے ہیں نا بیٹا، تو آپ دیکھیں اگر ٹائم کھانے کا کیا لکھا ہوتا ہے شادی کے کارڈ پہ 2 بجے فرض کیا لکھا ہوتا ہے، تو کھانا کتنے بجے ملتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کتنے بجے ملتا ہے؟ بولے 4 بجے۔ 4 بجے سے پہلے کھانا کوئی نہیں دیتا۔ ہم نے خود اپنے معاشرے میں وقت کی بے قدری کی ہے، اور یاد رکھیے جو قومیں وقت کی ناقدری کرتی ہیں نا بیٹا، وہ کبھی بھی کامیابی کے منازل بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ طے نہیں کر پاتی۔ تو ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بالخصوص وقت کی قدر نہیں کر رہے، وہ بلکہ مجھے غالباً یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ہر لا یعنی چیز کو ترک کر دے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو، فضول چیز کو، بیکار چیز کو، وقت کا ضیاع جس میں ہو رہا ہے، جس میں وقت برباد ہو رہا ہے، ہم اس چیز کو ترک کر دیں، یہی اسلام کا حسن ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کتنی تیزی سے وقت ضائع کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے موبائل نے، سوشل میڈیا نے ہماری سوشل لائف کو برباد کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ، نوجوان جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کل ہماری اولادیں ہمارے پاس کیسے بیٹھیں گی؟ وقت کی بے قدری ہے۔ میں گلی محلے میں دیکھتا ہوں، معاشرے میں دیکھتا ہوں، آپ بھی شاید اس کا حصہ ہوں گے کہ یہ کوئی گیم آئی ہوئی ہے جی، پب جی، ٹھیک ہے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں، گلی محلے میں لائنوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بچے، اکٹھے بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے جی پاس سے کون گزرا ہے، ابو گزرا ہے، ان کے انکل گزرے ہیں، چاچو گزرے ہیں، ماموں گزرے ہیں، کوئی گاؤں کا، علاقے کا کوئی سمجھدار اور محترم بزرگ گزرا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ اس عمر میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور وقت کے ضیاع کو روکنے کے لیے حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ اسلام، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو ہم وقت کو ہم سونا سمجھے۔ سونا ایک بہت قیمتی دھات ہے، اور بہت آج کل اس کی قیمتیں دیکھیں آسمان پہ چڑھ رہی ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب تولہ ہے۔ ہم وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ وقت ہے۔ ہم اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم وقت کو سونے میں گزار دیں اور سوشل میڈیا پہ ہر وقت گزار دیں، یا ہم وقت کو اپنے لیے سونے جیسی قیمتی دھات بنا لیں۔ اگر ہم وقت کی اہمیت کو جانیں گے تو ہم بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف سفر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ سر میرا بھی ایک اور سوال ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی، تو آپ نے مطلب بہت شاندار بات کی ہے کہ ہم معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنے کے لیے ساری طاقت اور توانائیاں صرف کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بڑی معروف بات ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اپنی آنکھ کا شہ تیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے سارے لوگ، آپ دیکھ لیں، وہ مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، جس بھی سطح کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے بہتری کا کام کر رہے ہیں، ہم معاشرے کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا۔
آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے معاشرتی اجتماعات ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں. آپ کو معاشرے میں کوئی حقیقی تبدیلی نظر آتی ہے کہیں پہ؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص دوسروں کو بدلنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے. تو اس معاشرے کو بدلنے کے لیے بہت مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے کہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اس لیے بھی کام ضروری ہے کہ اس ملک کی رگوں میں شہداء کا لہو ہے. اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کے قیام کے لیے ہوئی ہے. اس ملک کے لیے ہزاروں سینکڑوں عفت مآب خواتین نے اپنے وجودوں کی قربانیاں دے دی، اپنی دوپٹوں کی قربانیاں دے دی، اپنی عزتوں کو قربان کر دیا. کنووں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں بچا لی. چھوٹے بچوں کو نیزوں کی انیوں پر پرو دیا گیا. اس قدر ظلم ہوا اس وقت کے سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ، ہجرت کرنے والوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے کوشش کریں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان. ہم دوسروں کو بدل کے کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. حقیقی تبدیلی کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اس جد و جہد میں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بیٹا آج کا اس سیشن سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مجھ سمیت ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور یہ سیشن جو ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے کارآمد اور رہنما ثابت ہوگا. اور بیٹا ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ جب ہمت سے آگے بڑھیں گے نا تو منزل آپ کے قریب آ جائے گی. ہم منزل نواز ہونے چاہیے. ہم لوگوں کو منزل دکھائیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. منزل کی طرف 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. بس آپ حوصلے کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ صرف قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو منزل آپ کے قریب کر دے گا انشاءاللہ. آئندہ کسی اور عنوان کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر بیٹھیں گے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.